اور یہاں پر آگئی ہے بڑی آپ تک پہنچائیں. سپریم کورٹ نے انتخابات نظر ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی ہے سپریم کورٹ نے. تو ہمارے ساتھ راجہ محسن اعجاز موجود ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. بتائیے گا راجہ صاحب کیا ہوا ہے اس فیصلے میں مزید؟ دیکھیے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی درخواست پر سماعت ہوئی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے اپنے دلائل جو دیے اس میں وہ عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام نظر آئے. انہوں نے مختلف آئین کے آرٹیکلز کا حوالہ دیا اور ایک موقع پر تو جب انہوں نے آرٹیکل 222 پڑھنا چاہا تو جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے کہ آپ آئین کا آرٹیکل ہم نے پڑھا ہوا ہے, ہم نے پڑھا ہوا ہے, اب تو عوام جو ہے وہ بھی آئین کے آرٹیکلز پڑھ کے آئین کی ماہر بن چکی ہے. آپ ہمیں اس فیصلے میں جو غلطی ہے اس کی نشاندہی کریں اور متعلقہ پیراگراف پڑھیں جہاں پر جو عدالتی فیصلہ ہے اس میں غلطی ہے. اس پر جو دلائل دیے گئے الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے وہ عدالت نے مسترد کر دیے اور یہ جو درخواست تھی انتخابات سے متعلق نظر ثانی کی, یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسترد کر دی ہے. تو راجہ محسن, اب اس کیس میں فردر کیا ہے پھر؟ اب یہ تمام تر کیس نمٹ گیا ہے یہ کہا جا سکتا ہے یا مزید کوئی احکامات دیے گئے؟ بنیادی طور پر جو 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے کا جو فیصلہ ہے وہ تو اب ڈیٹ بھی گزر گئی, الیکشن بھی نہیں ہو سکے, لیکن وہ فیصلہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے. اور کیونکہ جو مرکزی کیس ہے وہ بھی اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ابھی پینڈنگ ہے اور یہ جو نظر ثانی درخواست تھی اسے اب خارج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور انتہائی اہم ریمارکس بھی دیے گئے بینچ کی طرف سے اور برہمی کا بھی اظہار کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل پر. ایک موقع پر بینچ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا جسٹس منیب اختر نے اپنے ریمارکس میں کہ وکیل صاحب آپ ایک سینئر وکیل ہیں, جو سجیل سواتی جو الیکشن کمیشن کی نمائندگی کر رہے تھے اس کیس میں, کہ آپ ایک سینئر وکیل ہیں, آپ سے اس قسم کے دلائل کی توقع نہیں ہے. آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس کو آرگیو کر رہے ہیں, آپ کو 10 مرتبہ کہا جا چکا ہے کہ جو نظر ثانی کا جو سکوپ ہوتا ہے جو فیصلے میں غلطی ہے وہ بتائیں. تاہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل تھے وہ متعلقہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں بتا سکے جس پر عدالت مطمئن ہوتی. اس پر جو ہے وہ انہوں نے شکریہ ادا کیا سجیل سواتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کا, اور اٹارنی جنرل بھی اس موقع پر کمرہ عدالت میں موجود تھے. ان سے بھی استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں کیس سننے کے لیے آیا ہوں, جس پر عدالت نے شکریہ ادا کیا اور مختصر آرڈر سنایا کمرہ عدالت میں ہی چیف جسٹس آف پاکستان میں, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو آپ کی نظر ثانی ہے اس کو ڈسمس کر رہے ہیں اور ہم آپ سے جو آپ نے دلائل دیے ہیں اس سے اتفاق نہیں کرتے. ٹھیک ہے, راجہ محسن ہمیں بتا رہے ہیں جی کہ سپریم کورٹ نے 14 میں انتخابات کا فیصلہ دیا تھا, اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہوئی تھی. آج اس درخواست پر سماعت ہو کر جی فیصلہ دے دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے انتخابات نظر ثانی کیس کا فیصلہ یوں سنایا کہ الیکشن کمیشن کی جو نظر ثانی کی درخواست ہے اسے خارج کر دیا اور الیکشن کمیشن مطمئن نہیں کر سکا کہ کیوں اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے. جب بار بار عدالت کی جانب سے پوچھا گیا کہ بتائیں جی فیصلے میں کہاں پر خامی ہے, کس بات سے آپ کو اعتراض ہے, تو اکارڈنگ ٹو آر رپورٹر راجہ محسن وہ یہ کہتے ہیں جی کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا, یا جو جواب ان کے پاس تھا وہ جواب عدالت کو مطمئن نہیں کر سکا. لہٰذا سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور اب جو 14 مئی کو انتخابات کا فیصلہ تھا وہ انٹیکٹ ہے. ظاہر ہے ڈیٹ تو گزر گئی ہے لیکن فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے اور یقیناً اس کے آنے والے دنوں میں کچھ اثرات بھی ہو سکتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا نا کہ ان کے فیصلے کی پورے پاکستان پہ مورل اتھارٹی موجود ہے. جی, تو اس فیصلے کی مورل اتھارٹی ہے کہ جی آئین کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا تھا اور انتخابات کے لیے کہا گیا تھا. اچھا یہ بتائیے گا راجہ محسن, آپ نے کہا مرکزی اپیل ہے, ذرا اس مرکزی اپیل کے بارے میں بتائیے گا, کیا آج کا یہ فیصلہ اس مرکزی اپیل میں کسی طرح کا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کیس بالکل واضح کر دیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے جو کنکلوڈنگ ریمارکس تھے اس میں یہ چیز بتائی بڑی واضح طور پہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس از خود ایسا کوئی اختیار نہیں تھا. انہوں نے بار بار سوال پوچھا تھا جب یہ کیس چل رہا تھا اس وقت بھی اور آج بھی, کیا آپ یہ بتائیں کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان یا کوئی بھی ادارہ مطلب 90 دن سے کیا الیکشن آگے جا سکتے ہیں بیونڈ 90 ڈیز کے, یہ پاسبل ہے؟ اس پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی ایک دفعہ پھر کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انتخابات جو ہیں وہ 90 دن سے آگے جائیں. اس پر چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کو یہ بھی
بتایا کہ دیکھیں آپ کے پاس اگر آپ نے 90 ڈیز کی جو آئین میں دیا گیا ٹائم فریم ہے، اگر آپ نے اس سے آگے جانا ہے تو اس تفصیلی ججمنٹ میں آپ کو سپریم کورٹ نے وہ بھی طریقہ سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اگر ایسے کوئی بھی حالات ہیں تو آپ اس کے لیے از خود فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو آئین کی تشریح کرنا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے۔ تو اگر کوئی بھی ایسے حالات تھے کہ جس میں انتخابات ممکن نہیں تھے تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرتے اور عدالت سے ڈیکلریشن لیتے، جو 90 ڈیز کا گیون ٹائم تھا اس سے باہر جانے کا۔ آپ اپنے طور پہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ خود جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ کو آگے کر دے، اور آپ کو اس تفصیلی فیصلے میں ایک راستہ بھی بتایا گیا، اور جو دلائل تھے اس پر کچھ ریمارکس اگر میں ایگزیکٹلی بتاؤں تو وہ اس طرح سے تھے جسٹس منیب اختر کی طرف سے الیکشن کمیشن کے وکیل کو، جو انہوں نے کہے کہ آپ ادھر ادھر نہ گھومیں، ڈونٹ سوئنگ اراؤنڈ، آپ صرف متعلقہ جو ریویو کا جو اسکوپ ہے، جو اس سے متعلقہ جو غلطی ہے اس سے جو عدالت کو آگاہ کریں اور غلطی کی نشاندہی کریں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی 10 مرد جی تھینک یو سو مچ راجہ محسن اعجاز صاحب، آپ نے تفصیلاً تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو خبر یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو اپیل تھی وہ خارج کرتی ہے اور انتخابات نظر ثانی کیس کا فیصلہ